الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم استحیوا من اللہ حق الحیاء قالوا انا نستحی یا رسول اللہ والحمد للہ قال ليس ذلك إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث شریف کے بارے میں 2-3 ہفتوں سے بات چیت چل رہی ہے. اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے اس طرح حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. تو حضرات صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. فرمایا میری مراد یہ نہیں بلکہ میری مراد یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے اس طرح حیا کرے جیسے حیا کا حق ہے تو اس کو پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے سر کی اور سر کے ساتھ جتنے اعضاء ہیں ان سب کی حفاظت کرے، اور دوسرا کام یہ کرے کہ اپنا پیٹ اور پیٹ کے ساتھ جتنے اعضاء متعلق ہیں ان سب کی حفاظت کرے، اور تیسرا یہ کام فرمایا کہ دنیا کی زیب و زینت کو اختیار نہ کرے، دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے نہ پڑے. اب ان باتوں میں سب سے پہلی بات فرمایا گیا کہ اپنے سر کی اور سر کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کرے. تو اب سر کے ساتھ جو چیز ہیں ان میں سے پہلی بات تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے، یہ بھی سر کی حفاظت ہے. اور دوسری بات یہ عرض کی گئی تھی کہ سر اس دماغ کے اندر بڑائی نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونی چاہیے. بڑائی اللہ کے لیے، انسان کے لیے نہیں. اور تیسری بات یہ عرض کی گئی تھی کہ اس میں زبان جو ہے اس سر کے تمام اعضاء میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اس لیے فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو یہ سارے کے سارے انسان کے جسم کے اعضاء زبان سے عرض کرتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ ہمارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے. اگر تم سیدھی رہو گی تو ہم بھی سیدھی رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو جاؤ گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اگر کسی کو گالی گلوچ دے دی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، پٹائی شٹائی ہو گئی تو یہ سارا زبان کا کیا گیا. خامخواہ کی ٹینشن ہو گئی، سارا زبان کا کیا. اس لیے کہتے ہیں نا، ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ میاں انسان کے اعضاء میں سب سے جو بہترین چیز ہے وہ لے آؤں. تو وہ بکری کی زبان لے آیا کہ جی انسان کے اعضاء میں سب سے بہترین چیز ہے. دوبارہ کہا کہ اب بدترین چیز لے آؤ. دوبارہ بھی وہ زبان لے آیا کہ جی بدترین چیز بھی ہے. ہماری سندھی زبان میں کہتے ہیں زبان جیکنے مٹھی ہے تو کھٹتے ویار نہیں، نت پٹتے ویار. اگر آپ کی زبان میٹھی ہے، اخلاق والی ہے، تو پھر ہر ایک آپ کو چاہے گا. آپ سے بات کرتے ہوئے اس کو مزہ آئے گا، وہ چاہے گا کہ بھائی مجھ سے بات کریں، میں ان سے بات کروں. اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری زبان ہی کڑوی ہے پھر لوگ ہم سے بات کرنا بھی نہیں چاہیں گے.
تو یہ زبان جو ہے اس سے سارے اعضاء صبح صبح معافی مانگتے ہیں کہ سیدھی رہنا، کیونکہ ہمارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب یہ زبان اگر جھوٹ پر آ جائے تو اللہ بچائے، یہ معاملہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک۔ اور آج کل کے زمانے میں تو جھوٹ ایسی بات ہو گئی ہے کہ جس کو بولے ہی چلے جاتے ہیں۔ فکر ہم لوگ نہیں کرتے کہ جو زبان میری سے بات نکل رہی ہے یہ واقعہ کے مطابق ہے یا واقعہ کے خلاف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا ایاکم والصدق، تم لوگ سچائی کو لازم پکڑو، سچائی کو لازم پکڑو۔ فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ جو سچائی ہوتی ہے یہ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ فرق پڑتا ہے ایک ایک چیز سے۔ جب انسان سچا ہوگا تو نیکی کی طرف جائے گا، جیسے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جب رزق حلال ہوگا تو انسان کا دل چاہے گا نیکی کرنے کو۔ ہمارے دیوبند کے جو بڑے استاد تھے مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ دیوبند میں ایک گھسیارا رہتا تھا جو گھاس کاٹا کرتا تھا، 2-4 آنے اس کو ملا کرتے تھے اس زمانے میں۔ وہ 6 مہینے کے بعد دیوبند کے اساتذہ کی دعوت کیا کرتا تھا، اور دعوت کیا ہوتی تھی؟ دال اور روٹی بس۔ لیکن فرمایا کہ ہمیں اس کی دعوت کا انتظار رہتا تھا، اس لیے کہ جب ہم اس کی دعوت کھاتے تھے دال روٹی تو 40 دن تک ہمیں اپنے سینے میں نور محسوس ہوتا تھا۔ رزق حلال کی یہ برکت ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے کہ 90% جو گناہ انسانوں سے ہو رہے ہیں وہ رزق حرام کی وجہ سے۔ حرام رزق انسان کو ابارتا ہے گناہ پر، حرام رزق۔ تو اب یہ فرمایا کہ ایاکم والصدق، سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچائی انسان کی رہنمائی کرتی ہے، لے جاتی ہے نیکی کی طرف۔ اب ہم میں سے سب لوگ ہم چاہتے ہیں سچائی نیکی کریں، تو نیکی کے لیے ہے کہ ہم سچائی اختیار کریں، کوشش کریں سچائی، خلاف واقعہ بات نہ ہو۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، بولتا بھی سچ ہے اور سچ بولنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ تعالی جو دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں سے تھے، ان کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ انگریز نے جاری کر دیے، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی میں یہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ لیکن حضرت کا مزاج بالکل سادہ تھا، کھانا پینا پہننا بالکل سادہ تھا، اس لیے جو وہاں فوج آئی پکڑنے تو وہ جانتی نہیں تھی کہ مولانا قاسم صاحب ہیں کون سے۔ اب 3 دن حضرت چھپے، 3 دن کے بعد باہر آ گئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے پیچھے ہیں اور آپ صرف 3 دن چھپے ہیں، تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے وقت میں 3 راتیں تو چھپنا ثابت ہے، 4تھی رات ثابت ہے۔ یہ اس کو اتباع دیکھیں آپ، اتباع دیکھیں۔ تو آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے، مسجد میں بیٹھ گئے، کافی دیر کے بعد جب باہر نکلے تو اتفاق سے انگریز کے جو جاسوس فوج تھے وہ آ گئے۔
اب مولانا تو بالکل سادے، ان کے سمجھ میں یہ تھا کہ مولانا بہت بڑی شخصیت ہوں گے جس نے انگریز سے ٹکر لی۔ تو حضرت جیسے مسجد سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا مولوی قاسم صاحب کو آپ نے دیکھا ہے؟ تو حضرت تھوڑے اپنی جگہ سے پیچھے ہٹے، تھوڑے پیچھے ہٹے، فرمایا ابھی تو یہیں تھے، ابھی تو یہیں تھے۔ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، سچائی کی کوشش کرتا ہے۔ کائنات میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے بڑھ کر سب سے سچے انسان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کی سچائی کی آپ کوشش دیکھیے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہیں ہجرت میں تو ایک کافر آ گیا، وہ آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے پوچھا کہ جناب یہ آدمی کون ہے؟ ابو بکر؟ تو فرمایا مجھے راہ دکھانے والے، مجھے راہ دکھانے والے۔ اب وہ سمجھا ابو بکر کہیں جا رہا ہے، راستے کا پتہ نہیں، اس لیے ان کو ساتھ لیا ہے، اور یہ مراد لے رہے ہیں کہ مجھے جنت کی اور آخرت کی راہ دکھانے والے۔ سبحان اللہ، جھوٹ نہیں بولا جا رہا۔ دیکھیں اب اس موقع پر جھوٹ بولتے تو گنجائش بھی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ایک مسلمان کی جان کو بچانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز، چاہے جائے کہ امام الانبیاء۔ لیکن آپ دیکھیں وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، سچائی کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری زبان سے خلاف واقعہ بات نہ نکلے۔ مولانا عاشق الہی صاحب رحمہ اللہ تعالی مدینہ شریف میں رہتے تھے، تو ان کے جتنے بھی رشتہ دار تھے ہندوستان میں تھے۔ حضرت کا یہ مزاج تھا خلاف واقعہ بات نہیں نکلتی تھی۔ تو ایک رشتہ دار کا انتقال ہوا، حضرت کو اطلاع دی گئی، تو آپ نے خط لکھوایا اور خط میں لکھا جی فلاں صاحب کا انتقال ہوا، مجھے اس کی اطلاع ملی تو مجھے بہت دکھ ہوا، خط نکل گیا۔ شام کو جو ساری چیزوں سے فارغ ہوئے تو ذہن میں آیا کہ آپ کو بہت دکھ ہوا تھا یا صرف دکھ ہوا تھا؟ تو فرمایا کہ دل پہ غور فکر کیا تو فرمایا بھی بہت دکھ نہیں ہوا تھا، صرف دکھ ہوا تھا۔ اب خط تو چلا گیا، یہ بات خلاف واقعہ ہو گئی۔ اگلے دن دوبارہ خط لکھوایا انہی رشتہ دار کو جن کے ہاں وہ تعزیتی پیغام گیا ہے، اور ان سے کہا جی معاف کیجیے گا، مجھے بہت دکھ نہیں ہوا، دکھ ہوا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالی، اور مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، آپ تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی سے بیعت بھی ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب، اور حضرت مولانا تھانوی صاحب کے جو ساتھی تھے، ہم درس ہم کلاس تھے، مولانا محمد یاسین صاحب ان کے اکلوتے بیٹے بھی ہیں۔ تو جب تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیعت ہوئے تو مولانا یاسین صاحب زندہ تھے۔ اب حضرت تھانوی صاحب اور مولانا یاسین صاحب دونوں دوست، ساتھی، ہم جماعت، ہم کلاس، اور ان کے بیٹے حضرت تھانوی صاحب سے بیعت۔ مولانا یاسین صاحب بیمار ہوئے اور انتقال فرما گئے۔ مفتی شفیع صاحب نے خط لکھا حضرت کو کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ میرے پیر بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بابا جان کے دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، اب میں بابا جان کے بعد آپ کو ہی اپنا والد سمجھتا ہوں۔ یہ خط لکھا، وہ خطوط چھپے میں۔ حضرت نے اس کے جواب میں لکھا بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے والد مرحوم کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، مجھے دکھ ہوا آپ کے والد کے انتقال کا، اور مجھے بھی آپ سے کچھ تعلق بڑھ گیا ہے، کچھ تعلق بڑھ گیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، ہم ہوتے تو کہتے اس وقت جذبات میں نہیں، کوئی معاملہ نہیں، میں تیرے والد ہوں، اپنے والد کی جگہ مجھے سمجھو، جذبات میں اس وقت کہہ جاتے ہیں، پھر کچھ نہیں، آگے ساری خیر۔ اب وہاں دیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ مجھے بھی آپ سے کچھ تعلق بڑھ گیا، اس کچھ پر میں نے اس وقت سے پینسل سے نشان لگایا ہوا۔
اور حاشیے میں لکھا ہوا ہے اللہ اکبر وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، سچائی کی آپ دیکھیں کوشش کتنی کی جا رہی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب شخص آدمی مسلسل سچ بولے، سچائی کی کوشش کرے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بھی اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اور اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا، جھوٹ سے بچانا۔ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي الْفُجُورَ، اس لیے کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اب انسان جھوٹ بولتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ جھوٹ، اب یہ حالت ہو گئی، محسوس نہیں ہوتا، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ بول، اب جھوٹ اتنا عام ہو گیا۔ تاجر حضرات ہیں تجارت میں جھوٹ، کہ جناب اتنے کا ہمیں اتنے کا ملا ہے، بس آپ کو، بس آپ سے اب کیا حساب، کرایہ لے رہے ہیں 100 روپیہ 200، حالانکہ اللہ کے بندے جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہے نا، التاجر الصدوق الامین ہو، سچا بھی ہو، امانت دار بھی ہو، وہ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ ہو۔ اور فرمایا جو جھوٹا تاجر ہے وہ جہنم میں ہو، جھوٹ مت بول، تو جھوٹ سے بچیں۔ پھر یہ جھوٹ جب انسان بولتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک گناہ کا خاصہ ہے دوسرے کو کھینچنا، پھر یہ جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، وَيَتَحَرَّ الْكِذْبَ، اور جھوٹ کی کوشش کرتا ہے، کوشش ہی جھوٹ کی کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذابا، اس کو جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اللہ بچائے، اس کو جھوٹوں میں لکھ دیا۔ اور آج کل جھوٹ تو عام، پھر اس لیے ایک جملہ ہو گیا عام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی آپ سے جھوٹ نہیں، اس کا کیا مطلب اوروں سے جھوٹ ہے؟ یہ جملہ عام ہے جی، بولا جاتا ہے آپ سے جھوٹ نہیں ہے، تو کیا مطلب اوروں سے جھوٹ؟ رمضان میں جھوٹ نہیں ہے، 11 مہینے جھوٹ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں جھوٹ نہیں ہے، تو اللہ کے گھر کے باہر جھوٹ ہے، حالانکہ مسلمان اور جھوٹا یہ نہیں ہو سکتا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد تھے ملا احمد، ان کا لقب تھا میاں جیون، ملا جیون، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی، اتنے بڑے آدمی تھے کہ جب اورنگزیب عالمگیر کے والد صاحب نے ایک حرام چیز کے متعلق فتویٰ مانگا تھا کہ وہ چیز حلال ہو جائے بادشاہ نے، تو حضرت نے اس کے فتوے پہ کوئی جواب نہیں لکھا، فرمایا جمعے کے دن ممبر پہ جواب دوں۔ جمعے کے دن جامع مسجد دہلی میں فرما دیا کہ جس نے یہ فتویٰ بھیجا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج، یہ حرام کو حلال کہلوانا چاہ رہے ہیں ہم سے کہ اس کا فتویٰ دو یہ حرام حلال ہو جائے، ہم کون ہوتے ہیں حرام کو حلال کرنے والے؟ اسلام میں یہ اتھارٹی کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ اور مذاہب جو تبدیل شدہ ہیں، انہوں نے جو ہے وہ پیسے لے کر، ان کے پادری، ان کے بڑے یہ تبدیلیاں کیا کرتے تھے، قرآن مجید نے خود کہا پیسے لے کر تبدیلی کرتے تھے۔ ہمارے یہاں یہ اتھارٹی اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں کہ وہ کسی کام میں تبدیلی کرے۔ چنانچہ بادشاہ کو بھی احساس ہوا، بادشاہ بھی جمعہ پڑھا کرتے تھے، واپس جب گئے تو بادشاہ نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی، تو جو مصاحبین تھے وہی بیڑا غرق کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی کیا بات ہے، آپ سے غلطی ہو گئی، تنہائی میں بھی یہ کہا جا سکتا تھا، پیغام بھیجا جا سکتا تھا، بادشاہ کی بے عزتی کر دی ممبر پر، ایسے مولوی کو تو یہاں رہنا ہی نہیں چاہیے۔ اب جناب جو آ کر ادھر ادھر کی باتیں ہاں کی، بادشاہ نے کہا اس کو گرفتار کر کے لے۔ اب حضرت اورنگزیب عالمگیر پڑھتے تھے
ان کو جب پتہ چلا وہ دوڑ کے گئے اور کہا جی بادشاہ سلامت نے یہ آرڈر دیا ہے کہ اب آپ کو گرفتار کیا جائے گا اور بادشاہ آپ کو جیل میں ڈال دے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے عالمگیر، میرا مسلح ذرا بچھاؤ۔ ہم بھی اللہ میاں سے کہہ دیتے ہیں، اپنی فوج بلاتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کی فوج زیادہ ہے ہماری فوج ہے۔ اب مسلح بچھایا، کیا کریں، پانی کا لوٹا بھر کے دیا، ادھر سے بھاگے پھر بابا جان کے پاس، سیدھے شہزادے تھے، اور جا کر بتایا کہ وہ مولانا نے مسلح بچھا دیا ہے اور آپ ان کو نہیں جانتے، انہوں نے اگر ہاتھ اٹھائے مسئلہ خراب ہو جائے، کیونکہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لبر۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں پراگندہ حال اور بال ہیں، لیکن اگر بات کہہ دیں اللہ ان کی بات کو پورا کرے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اللہ اس سے اعلان جنگ کروں، اللہ کا اعلان جنگ۔ اب جناب بادشاہ نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا معافی تلافی مانگیں، ایک سوٹ مجھے دے دیں، میں جا کے ہدیے میں پیش کرتا ہوں، بابا جان نے دیا ہے، معافی مانگی ہے، ان کو روک دیں۔ بادشاہ نے فوراً روک دیا۔ پہلے کے بادشاہ جتنے بھی برے ہوتے تھے پھر بھی نیک تھے، دین کی ان میں قدر تھی۔ چنانچہ جب عالمگیر دوڑ کے پہنچے تو حضرت نے نماز کا سلام پھیرا تھا، ہاتھ اٹھانے والے فوراً جا کے بیٹھ گئے کہ جی بابا جان نے معافی مانگی ہے اور یہ ہدیے میں ایک سوٹ بھی دیا۔ فرمایا ٹھیک ہے، جب وہ ہم سے نہیں لڑتا تو ہم بھی اس سے نہیں لڑتے، ہم بھی نہیں لڑتے، جب وہ نہیں لڑ رہا تو ہم بھی نہیں۔ اتنے بڑے درجے کے آدمی۔ تو ان کے پاس کچھ لوگ آ گئے جو فراڈی قسم کے تھے، اور انہوں نے آ کر ان سے کہا کہ جناب آپ کے بادشاہ شاگرد ہیں، ہم فلاں علاقے میں رہتے ہیں، ایک طرف دریا ہے ایک طرف ہمارا گاؤں ہے اور پل بہت زیادہ دور ہے، ہمیں گھوم کے آنا پڑتا ہے، تو آپ مہربانی کر کے بادشاہ سلامت سے کہہ دیں کہ ہمیں پیسے دے دیں تاکہ ہم دریا کے اوپر پل بنوا لیں۔ حضرت اٹھے اور بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ استاد جی آئے ہیں تو وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے۔ استاد کی قدر اور ریسپیکٹ اتنی ہونی چاہیے۔ ایک مشہور رائٹر ہیں اشفاق احمد، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ گیا ایک ملک میں، تو کسی معاملے میں مجھے عدالت میں جانا پڑا، تو جج نے مجھے پوچھا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں ٹیچر ہوں۔ تو کہا جج اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور پوری عدالت کا کمرہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ جی معاف کیجیے گا، اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا آپ ٹیچر ہیں تو ہم پہلے کھڑے ہو جاتے۔ ہمارے یہاں ٹیچر کی یہ ریسپیکٹ۔ اب ہم یہ کہتے ہیں وہ سارا یورپ ترقی کر گیا، لیکن آپ دیکھیں وہ ٹیچر کی ریسپیکٹ کتنی کرتے۔ ہمارے استاد وفات پا گئے، انہوں نے خود برونائی دارالسلام میں پڑھا ہے۔ فرمایا کہ شادی جب بچے بچیوں کی ہوتی، اسٹیج پہ کوئی بھی بڑا آدمی نہیں بیٹھتا تھا سوائے اساتذہ کے، اور ٹیچر کو دعوت دینے والدین میاں بیوی خود ان کے گھر آتے تھے، اور اسٹیج پہ کسی آدمی نے نہیں بیٹھنا ہوتا، نہ باپ نے نہ کسی وہاں کے بڑے آدمی نے۔ اسٹیج پہ صرف استاد بیٹھیں گے، باقی سارے لوگ نیچے عام مجمع میں۔ اب یہ ادب ہے استاد، اسلام نے بھی یہ سکھلایا استاد کا ادب۔ اب بادشاہ سلامت کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جناب کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ مسئلہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے جی پیسے دے دیتے ہیں۔ بادشاہ نے آرڈر دیا، جناب پیسے مل گئے۔ وہ لوگ چلے گئے، وہ تو تھے فراڈی، انہوں نے بھی پیسے کھا لیے۔ 2-3 سال جو گزرے، بادشاہ سلامت کا اس طرف جانے کا ارادہ ہوا، کہیں جا رہے تھے تو ذہن میں آیا کہ بھئی وہ پل بھی بنوایا تھا، اس کو میں نے چیک نہیں کیا، میں چیک کر لوں۔ استاد کے پاس پیغام بھیجا، جی آپ وہ ان لوگوں کو پیغام بھیج دیں میں فلاں طرف جا رہا ہوں، میرا سفر ہے، میں آؤں گا اور پل چیک کروں۔ اب جناب پل ہو تو چیک ہو، جیسے یہاں کاغذات میں بن جاتا ہے ویسے ہی وہاں بھی ہو گیا۔ اب وہ آدمی بڑے پریشان، کیونکہ بادشاہت بہت بڑی، افغانستان تک بھاگنا ناممکن،
اب انہوں نے کہا کہ جی کیا کریں، پیسے تو ہم کھا گئے. تو کہا جی اب ایک ہی راہ ہے کہ چل کے مولانا کے پاؤں پکڑو. وہ آ گئے مسجد میں، مولانا نے نماز پڑھائی، حجرے میں چلے گئے، اور وہاں جو انہوں نے رونا دھونا شروع کیا، بس روئے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں. حضرت نے فرمایا بھائی اللہ کے بندے کیا بات ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح. کہا نہیں ہم مارے گئے، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے. بھائی ہوا کیا، کچھ بتاؤ. بس پھر چیخیں، پھر روئیں. حضرت کا دل بھی نرم ہو گیا، بھائی مسئلہ کیا؟ کہا حضرت پل تو ہم نے بنایا تھا لیکن اس کو چور چوری کر کے لے گئے. اب بادشاہ جو آئے گا تو پل تو چوری ہو چکا ہے، اب وہ دیکھے گا تو ہمیں چھوڑے گا نہیں. تو فرمایا بھائی اس میں کیا بات ہے، تمہارا کیا قصور ہے؟ تم نے پل بنایا، چور چوری کر کے لے گئے تو میں بادشاہ کو کہہ دیتا. اب خود اٹھے سیدھا دربار میں. اب بادشاہ سلامت، اس کے وزراء سارے بیٹھے ہوئے. پھر بادشاہ نے جو دیکھا کہ استاد جی آئے ہیں تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا حضرت کیسے آنا ہوا، آپ مجھے بلا لیتے، آپ نے تکلیف فرمائی. کہا نہیں بس میرا کام تھا، اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ جو اس علاقے میں جا رہے ہیں تو آپ پل کا دورہ نہیں کریں گے، معائنہ نہیں کریں گے. کہا جی نہیں کریں گے، جیسے آپ کا حکم، لیکن وجہ تو پتہ چلے. کہ بھائی دیکھو عالمگیر وجہ یہ ہے کہ ان غریبوں نے پل بنایا تھا لیکن پل کو چور چوری کر کے لے گئے. اب بادشاہ کی بھی ہنسی چھوٹ گئی، وزیر بھی سارے ہنسیں، لیکن بادشاہ نے معافی مانگی کہ حضرت معذرت. یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، کیا بھلا چور کبھی پل چوری کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا عالمگیر مجھے بھی پتہ ہے، تو میرا پڑھایا ہوا ہے، میں تیرا پڑھایا ہوا نہیں. عالمگیر یہ تو ہو سکتا ہے کہ پل کو چور چوری کر کے لے جائیں، ممکن ہو سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آ کر جھوٹ بولے. میں کیسے مان لوں کہ مسلمان نے جھوٹ بولا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ چوری کر رہا ہے، آپ نے اس کو جا کے پکڑا کہ تو نے چوری کی. اس نے کہا لا الہ الا اللہ، میں نے چوری نہیں کی، اللہ کا نام لے لیا، میں نے چوری نہیں کی، حالانکہ خود دیکھا نبی وقت نے. تو فوراً فرمایا میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیا، میں نے اپنی آنکھوں کو جھٹلا. اب آپ دیکھیں جھوٹ اور مسلمان، یہ بات بنتی نہیں. اور آج ہمارا کریکٹر کردار یہ ہو گیا ہے کہ ہم کم از کم یہ تو سوچیں کہ ہم کس نبی کی امتی ہیں اور ہماری نسبت کہاں جاتی ہے. آج دیکھو کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ فلاں آدمی جھوٹ بولتا ہے، بلکہ دنیا میں ایک چیز چل رہی ہے کہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے، مسلمان دھوکہ دیتا ہے، مسلمان خیانت کرتا ہے. مسلمان کی بات ہوتی ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ایسی شخصیت ہے، حدیث میں آتا ہے مدینہ شریف میں جا رہے ہیں، ایک معصوم بچہ دوڑتا ہوا ہے اور آپ کے پاؤں میں لپٹ گیا اور آپ کے پاؤں کو چومنے لگا. آپ کھڑے میں وہ پاؤں چوم رہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو جاری، چوم رہا ہے آپ کے پاؤں. آپ نے اس کو اٹھایا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں، آپ مجھے جو حکم دیں میں پورا کروں گا، میں کبھی آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، میں کبھی آپ کے خلاف نہیں جاؤں گا، آپ فرمائیں جو آپ فرمائیں گے میں اس بات کو ہمیشہ پورا کروں گا. معصوم بچہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بہت خوش ہیں. چند دن ہوئے وہ بچہ بیمار ہو گیا اور اس کی نزع کا عالم ہو گیا، اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات کو ہی دفنا دینا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ کر، ان کو میری وجہ سے تکلیف ہوگی، اور یہ یہودی ہیں کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ پہنچے. اب آپ محبت بھی دیکھیے اور انداز بھی دیکھیے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ مسلمان مطلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا، اور ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی جھوٹ بولا ہی کبھی بھی نہیں بولا. اور ہم مسلمان ہیں، نام کے مسلمان. تو آپ دیکھیں ہم جھوٹ نہ بولیں،
کیونکہ ہماری نسبت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی طرف ہو، امت کی طرف، اس لیے ہم اسی کا خیال رکھیں کہ ہماری نسبت کس طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو، یہ جو جھوٹ کی بیماری ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے کی اور سچ بولنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، صلی علی محمد وفل بنا ما انت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ مولا کریم جو کہا سنا گیا اس کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ کہنے سننے والوں کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ مولا کریم جو غلط باتیں ہماری زبان سے نکلی ہوں، خلاف واقعہ باتیں نکلی ہوں، ان کو معاف فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا کریم ہمیں سچوں میں شامل فرما، اور اپنے ہاں ہمیں سچا لکھ دیجیے۔ رب کریم تمام مسلمانوں کی تمام جائز مراد اور حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ مولا کریم ہمیں رمضان نصیب فرما، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہمیں رمضان نصیب فرما، اور رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ مولا کریم ہم سب کی جائز مراد اور حاجات کو پورا فرما، گناہوں کو معاف فرما، علم نافع، عمل صالح، رزق واسع نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ و اتباعہ الی یوم الدین۔